Everyone, my name is Hafiz, your cybersecurity consultant. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سائبر سیکیورٹی ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک انسیڈنٹ کی تفصیل شیئر کرنا چاہوں گا. ایک سنگاپور بیسڈ کمپنی تھی NCS کہ جس میں ایک انجینئر کام کرتے تھے, کوالٹی ایشورنس ٹیم کا ممبر تھے. اس کا نام تھا کینڈولا. اس کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے اسے ٹرمینیٹ کیا گیا اور ٹرمینیشن کے چند ماہ بعد کینڈولا نے ان آتھرائزڈ طریقے سے ایکسیس کیا اپنے ایکس کمپنی کے سرورز کو. اب اس کی ایکسیس جو ہے وہ تو ختم کر دینی چاہیے تھی اگر اس کمپنی کے جو پالیسی اور پروسیجر ہے وہ میچور ہوتا. ٹھیک ہے, آن بورڈنگ کا, آف بورڈنگ کا, ٹرمینیشن کا, اگر وہ سارے پروسیسز میچور ہوتے تو اس کی ایکسیس جو ہے وہ لازمی ریووک کی جانی چاہیے تھی, جو کہ نہیں کی گئی, اور جس کا نقصان جو ہے وہ بعد میں کمپنی کو اٹھانا پڑا. تو کینڈولا نے کیا کیا, اس کو ان آتھرائزڈ ایکسیس کیا ان سرورز کو. کریڈینشلز اس کے پاس تھے ایڈمن اکاؤنٹ کے, پریویلیجڈ اکاؤنٹ کے. تو اس نے 180 سرورز کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا. اس کا نقصان کمپنی کو بہت زیادہ ہوا. کمپنی نے رپورٹ کیا اس کو پولیس میں. ڈیورنگ فورینزکس اور انویسٹیگیشن یہ پتہ چلا, اس کا IP بھی ٹریس ہوا اور اس کا لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا اس سے. اور جب کورٹ میں ساری اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں تو اس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ ہوا, کیونکہ وہ جو میلیشیس کوڈ تھا وہ بھی اس کے ہی لیپ ٹاپ میں موجود تھا جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایکس کمپنی کے خلاف. تو اس کو 2.5 سال کی سینٹنس ہوئی, اور فردر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کمپنی کو جو نقصان ہوا وہ دیٹ واز اراؤنڈ $678,000. اس کہانی کو شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ جو سائبر سیکیورٹی کے پالیسیز اور پروسیجرز ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہے HR کے اندر. اگر یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے جو ریونج کا ہے ایکس امپلائیز کی طرف سے, اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں. آپ جائیے گوگل پہ دیکھیے اور آپ کو بہت ساری اس طرح کے انسیڈنٹس ملیں گے. ٹھیک ہے, دس از اونلی ون آف دیم. اوکے, لیٹس بگن ود, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سیریز آف سیشنز میں چل رہے ہیں, اور ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے سائبر سیکیورٹی پروگرام ان اینی آرگنائزیشن. اور اس میں ڈفرینٹ اس کے فیزز ہیں. سب سے پہلے گورننس فیز آتا ہے کہ جو بیک بون ہے آپ کے سائبر سیکیورٹی پروگرام کا. آج اس کا آخری ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی, 9th ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی ان ہیومن ریسورس. رائٹ, تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیسے جو ہیومن ریسورس کے جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں کن کن سٹیجز پہ ان کو میچور کیا جانا چاہیے. تو اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کا سارا پرسنل انفارمیشن جتنی بھی ہے وہ آپ کے HR کے پاس ہوتی ہے. رائٹ, تو اس کو سیکیور کرنا اور ہر لحاظ سے اس کو سیکیور کرنا, چاہے اس میں بلڈ گروپ ہے, چاہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے, اپنے ای میل اکاؤنٹس ہیں, آپ کے فیملی کی انفارمیشن ہے, پاسپورٹس, IDs, ایوری تھنگ. تو HR جو ہے اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کو آپ سب امپلائیز کی جو انفارمیشن ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو کیسے وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے کہ جب تک اس کے اپنے جو پالیسیز جو ہیں وہ اتنی میچور اگر نہیں ہوں گی تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. تو HR کو چاہیے کہ وہ اپنے سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس طرح کے میئرز لیں, اس طرح کے اسٹیپس لیں کہ جس سے وہ اس ڈیٹا کو سیکیور کر سکیں. تو HR کے لیے دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے میٹیگیٹنگ انسائڈر تھریٹس, کہ جو امپلائیز ہیں وہ انٹینشنلی یا انٹینشنلی وہ آپ کے لیے سیکیورٹی تھریٹس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب HR کا کام ہے کہ وہ ان تھریٹس کو میٹیگیٹ کرے, اور ان کا جو جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے بیک گراؤنڈ چیکس ہیں, ان کی سیکیورٹی ٹریننگ ہے, اور جو کمپنی کے اندر سیکیورٹی اویئرنیس کا ایک
پروگرام ہے اس کو بھی وہ HR از ریسپانسبل ٹو رن دیٹ سیکورٹی اویئرنیس پروگرام. تیسری چیز ہے سپورٹنگ انسیڈنٹ رسپانس. تو جب بھی کوئی انسیڈنٹ کمپنی میں ہو تو سب سے پہلے HR ہی کا کام بنتا ہے کہ وہ اس میں اپنے انیشیٹیوز لے اور جو سائبر سیکورٹی فنکشن کا جو انسیڈنٹ رسپانس پلان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رسپونڈ کریں اور ایکٹیولی کوآرڈینیٹ کریں ان کے ساتھ. HR کا اس میں بہت بڑا رول ہے انسیڈنٹ کو رسپونڈ کرنے میں. اچھا، تو سائبر سیکورٹی ان ہیومن ریسورس جو ہے اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے کہ ٹو انشور سائبر سیکورٹی رسکس ریلیٹڈ ٹو پرسنل امپلائیز اینڈ کانٹریکٹرز. جو آپ کے پرماننٹ امپلائیز ہیں اور وہ بھی جو تھرڈ پارٹیز ہیں یا جو کانٹریکٹرز آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سو دے آر مینیجڈ ایفیشینٹلی ان فالوئنگ 3 اسٹیجز. جو امپلائیز ہیں آپ کے بیسیکلی اس میں جب آپ پری امپلائمنٹس کی جو اسکریننگ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سعودی عربیہ میں بھی اور باقی کنٹریز میں بھی آف کورس کہ اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا دوسرے بھی ان کے اوپر کوئی اور چارجز تو نہیں ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اسکریننگ پاسبل ہے. تو HR جو ہے دے ہیو رائٹ ٹو ڈو دس. دوسری چیز ہے جو آن بورڈنگ ہے, جب آپ کی سائبر سیکورٹی ٹریننگ ڈیورنگ امپلائمنٹ, کہ جب آپ کی امپلائمنٹ ہو رہی ہو تو اس وقت بہت اہم ہے کہ آپ کے جو نئے امپلائیز ہیں ان کی اسی وقت ٹریننگ کی جائے سائبر سیکورٹی کی, ٹھیک ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہے پوسٹ امپلائمنٹ سائبر سیکورٹی میئرس. تو آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آپ نے میک شور کرنی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی پالیسیز ہیں اور پروسیجرز ہیں پوسٹ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ, ان کو میک شور کرنا اور وہ چیک لسٹ اس کو پراپر پروسیس کرنا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, خاص طور پہ ٹرمینیشن کے پروسیسز جو ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں اس کی جتنی ایکسیس ہے امپلائی کی, جو اس کے مین ڈورز ہیں وہاں سے اس کو ریووک کرنا, اس کی سسٹمز تک جتنی ایکسیس ہے اس سب کو ریووک کرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے جتنے اس کے پاس جو کمپنی کے ایسیٹس ہیں لیپ ٹاپ کی شکل میں, موبائل فونز ہیں, سمز ہیں, ہر چیز کو ریووک کرنا, ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو میک شور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پرسنلز جو ہیں ان کی سائبر سیکورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا کنٹرول ہے NCA کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن ریسورسز کی سائبر سیکورٹی پالیسی کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو جو ٹیمپلیٹ ہوگا اس کو آپ اپنے حساب سے میچور کریں گے, اس کو کسٹمائز کریں گے اور پھر اس کا آپ اپروول لیں گے. دا گائیڈ لائن سیز کہ آپ کا جو سیکورٹی پالیسی ہے سائبر سیکورٹی کی فار HR وہ آپ ڈرافٹ کریں اور اس کا اپروول بھی لیں اپنی ہائر مینجمنٹ سے. اور اس پالیسی میں کیا کیا ہونا چاہیے, سائبر سیکورٹی کی رسپانسبلٹیز اور نان ڈسکلوجر کلازز جو ہیں ان امپلائی کانٹریکٹس, ٹھیک ہے, کورنگ ڈیورنگ اینڈ پوسٹ امپلائمنٹ پیریڈس. تو ڈیورنگ امپلائمنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی رسپانسبلٹیز سے ریلیٹڈ وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. اور جو نان ڈسکلوجر جو انفارمیشن ہے کمپنی کی, جو کمپنی کا ایسیٹ ہے, جو کمپنی نہیں چاہتی کہ اس کو ڈسکلوز کیا جائے اس کے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, تو وہ جو NDA ہے وہ بھی سائن کیا جائے. وہ کتنے عرصے کا ہو سکتا ہے, وہ کچھ کمپنیز چاہتی ہیں کہ اس کو 3 سال تک ڈسکلوز نہ کیا جائے, کچھ چاہتی ہیں 5 سال یا 10 سال تک, تو اٹ ڈپینڈس. دوسرے نمبر پہ ہے کنڈکٹ اسکریننگ اور ویٹنگ فار پرسنلز ان سائبر سیکورٹی رولز. جو سائبر سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پہ, تو اس کے اندر جو سٹاف ہے اس کی اسکریننگ اور ویٹنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہے, یا جو ٹیکنیکل پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو اگر کمپنی چھوڑ جائیں تو اس کے بعد کمپنی کے لیے اسٹل دے کین کریٹ تھریٹس, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے آپ کو شروع سے ہی اسکریننگ کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, کہ کسی کا کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے غلط. اس کے بعد ہے انشور کمپریہنسو سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس فار امپلائیز تھرو آؤٹ دی لائف سائیکل, ٹھیک ہے جی. تو اس میں وہی چیز ہے, پرائر ٹو ریکروٹمنٹ ہے, ڈیورنگ امپلائمنٹ اینڈ اپان کمپلیشن اور ٹرمینیشن آف دا امپلائمنٹ.
اور پھر ہے سپورٹ دی آرگنائزیشنز پالیسی بائی ایگزیکٹو مینجمنٹ اپرووڈ ون. تو یہ ان کے اپروول کے بغیر جو ہے آپ کوئی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پالیسی ہے فار ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ جو بھی ہے وہ ایک اپرووڈ ون جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کو پھر آپ یہ بھی میک شور کریں گے وہ امپلیمنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. آلرائٹ. تو پرائر ٹو امپلائمنٹ میں اس میں جو یہ والا کنٹرول ہے یہ کہتا ہے کہ انکلوژن آف سائبر سیکورٹی رسپانسبلٹیز. تو رسپانسبلٹیز کا جو بھی سیکشن ہے آپ کے کانٹریکٹ کے اندر وہ بہت واضح ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہر امپلائی کو کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ان پرٹیکولر ٹو سائبر سیکورٹی ڈومین. ٹھیک ہے. اور اس میں گائیڈ لائنس کیا ہیں اس کنٹرول کی؟ define and document requirements in cybersecurity requirements document and get approval. Then it says کہ آپ کولیبریٹ کریں جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ وہ بھی سائبر سیکورٹی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور جو این ڈی اے کلازز ہیں وہ امپلائیز کے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں شامل کریں. پھر ہے جی کہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو انٹیگریٹ کریں ایچ آر کے پروسیجرز کے اندر. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ کمپلائی کر رہے ہیں لوکل لاز اور ریگولیشنز کے ساتھ. اور اس کنٹرول کا جو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل ہے وہ کیا ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کریں انڈیکیٹنگ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈاکومنٹیشن آف ریکوائرمنٹس سائنڈ آرگنائزیشن پرسنل کانٹریکٹ فارمز. جو بھی کانٹریکٹ آپ کے ہیں وہ پراپر سائنڈ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. اور پھر ہے سائن سائبر سیکورٹی فنکشن پرسنل کانٹریکٹ فارمز. کلیئر ہے جی. دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ آپ کا جو اسکریننگ ہے یا ویٹنگ ہے، جتنے بھی آپ کے امپلائیز آن بورڈ ہو رہے ہیں تو خاص طور پہ جو سائبر سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیں یا وہ جو کرٹیکل پوزیشنز پہ یا پریویلیجڈ ایکسیس ہے جن کے پاس، ان کی اسکریننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے وہ اسکریننگ کرنی کیسے ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ نے ایک ڈاکومنٹ میں ان کا ڈرافٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہی آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کو کولیبریٹ بھی کرنا ہے. اور آل امپلائیز ان سائبر سیکورٹی فنکشنز اینڈ دوز وتھ پریویلیجڈ ایکسیس، جو ڈیٹا بیسز کی ایکسیس ہے یا فائر والس کی ہے یا سسٹم مینجمنٹ کے جو اوپر جن کی ایکسیس ہے، ٹھیک ہے جی، ان سب کے لیے. اور ان ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ ایچ آر کے جو پروسیجرز ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. کلیئر. اچھا جی. اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے؟ اپرووڈ ڈاکومنٹ انڈیکیٹنگ دا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈاکومنٹیشن آف ریکوائرمنٹس. اور دوسرا ڈیلیوریبل ہے اس میں جی ایویڈنس آف اسکریننگ اور ویٹنگ. تو جب آپ کا یہ پروسیس جو ہے امپلیمنٹ ہوگا تو آف کورس اگر آپ کے سائبر سیکورٹی فنکشن میں 5 یا 7 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان سب کا جب آپ ریکارڈ چیک کریں گے تو آپ کے پاس ایک قسم کا ایک رزلٹ ہوگا 1 اور 2 پیجز کا. ٹھیک ہے. جو ایم او آئی ہے یا دوسرے اداروں کی طرف سے، کسی بھی ادارے کی طرف سے، تو اس کو ایز این ایویڈنس جو ہے وہ آپ سیکیور کریں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے جی. اچھا. اس کے بعد ہے جی پرسنل سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس ڈیورنگ امپلائمنٹ مسٹ انکلوڈ ایٹ لیسٹ دا فالوئنگ. تو ڈیورنگ امپلائمنٹ جو ہے سب سے پہلی چیز تو ہے سائبر سیکورٹی کی اویئرنیس. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو سیکورٹی ہے از اونلی 1 کلک اوے. اگر آپ نے ٹریننگ نہیں دی ہے اویئرنیس کی اپنے امپلائیز کو، اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فش ای میل جو ہے وہ کراس کر جاتی ہے آپ کے ای میل گیٹ وے سے، تو اگر اینڈ یوزر جو ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ کلک کر دیتا ہے اس پہ اور پرسنل انفارمیشن اس میں دے دیتا ہے، اپنا اکاؤنٹ اگر وہ کمپرومائز کر بیٹھتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کمپنی کا کتنا لاس ہو سکتا ہے، کتنے اور اکاؤنٹس جو ہیں اور ڈیوائسز جو ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اویئرنیس جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ پراپر ایگزیکیوٹ ہو. تو ڈیفائن ڈاکومنٹ اینڈ اپروو سائبر سیکورٹی اویئرنیس ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے جی. اور ان کو آن گوئنگ جو سائبر سیکورٹی اویئرنیس ہے وہ آن دا گو ان کو بھی آپ دیتے رہیں ٹریننگ. ٹھیک ہے. ایک تو شروع میں ہے اور پھر ہے ڈیورنگ امپلائمنٹ بھی آپ ان کو ٹریننگ دیتے رہیں ود دا پیسج آف ٹائم. کبھی 3 ماہ بعد یا منتھلی بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک آدھا سیشن،
یا آپ ان کو ماڈیولز اسائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹریننگ کے. اس کے بعد ہے کہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو انٹیگریٹ کریں ایچ آر کے پروسیجرز کے ساتھ. اس کے بغیر پاسبل نہیں ہوگا بائی دا وے، ٹھیک ہے جی. سیکیور ایگزیکٹو سپورٹ اینڈ اپروول. تو ان جتنے بھی آپ معاملات کر رہے ہیں، جتنے بھی اسٹیپس لے رہے ہیں، ان سب کا اپروول جو ہے وہ بہت لازمی ہے، کیونکہ جو بگ پکچر ہے وہ ہائر مینجمنٹ کے پاس ہوتی ہے. دے نو ویری ویل کہ کیا چیزیں کب کیسے امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل میں پہلی چیز تو آپ کے پاس پالیسی کا ڈاکومنٹ یا پروسیجر کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. پھر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے اویئرنیس ٹریننگ جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کا جو مٹیریل ہے ای میلز کا کے تھرو جو آپ اس کی جو ہے ایک کیمپین چلاتے ہیں یا ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ سارا آپ کے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ ریویو آف اویئرنیس میسیجز اینڈ کانٹینٹ پریزنٹڈ. تو جو بھی آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی آپ ریویو کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ پرانا کانٹینٹ ہو گیا اور نئے سے نئے جو ہے وہ ٹائپ کے رسک اور جو تھریٹس ہیں اس کی ٹائپس جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہیں ہر وقت. تو آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کمپلائنس ود سائبر سیکورٹی پالیسیز. امپلیمنٹیشن آف اینڈ کمپلائنس ود سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس ایز پر دی آرگنائزیشنل سائبر سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرس. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہر وقت جو ہے وہ کمپلائی کریں جو سائبر سیکورٹی کی پالیسیز ہیں ان کے ساتھ. ہم ایک پالیسی جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اس سیشن کے اینڈ میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پالیسی جو ہے جو سائبر سیکورٹی پالیسی ان ایچ آر وہ کس طرح سے ڈرافٹ کی جانی چاہیے، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں. تو اس کنٹرول کی امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائن کیا ہے کہ ایک تو پالیسی ڈاکومنٹ ہو گیا، دوسرا آپ انفارم اینڈ اوبٹین امپلائی کی ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو انٹرانیٹ پورٹل ہے آپ کی کمپنی کا اس کے تھرو یا جو بھی میتھڈ ہے آپ کا ای میل کے تھرو جو آپ براڈ کاسٹ میسج کرتے ہیں، کسی بھی میتھڈ کے تھرو آپ کی جو پالیسی ہے سائبر سیکورٹی ان ایچ آر تو اس کو پروپیگیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ہر کسی تک پہنچ جائے اور آپ اس کی ایکنالجمنٹ بھی لیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہی ہے کہ انٹیگریٹ کریں ریکوائرمنٹس انٹو ایچ آر پروسیجر. تو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل میں اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اپرووڈ پالیسی ہے، دوسرا سائنڈ ایکنالجمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان تک اپنی پالیسی جو ہے وہ پہنچا دی ہے کسی میتھڈ سے اور آپ نے اس کا ایکنالجمنٹ نہیں لیا. تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے، وہ اس کا آپ میتھڈ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ایکنالجمنٹ کا، کہ آپ میک شور کریں کہ یہ سب لوگوں تک آپ کی پالیسی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا اس کو. اچھا جی. اس کے بعد ہے پرسنل ایکسیس ریویو اینڈ ریموول اپون ٹرمینیشن. تو یہ کنٹرول بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. کہ آپ ان چیزوں کو جتنی پالیسیز ہیں ان کو ریویو بھی کرتے رہیں، اور جو ایکسیس ہے جو امپلائیز کے پاس اگر ان کو خاص طور پہ جب ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو ان کی ایکسیس جو ہے اس کو ریووک کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اسٹیبلش اینڈ آف سروس پروسیجرس کورنگ سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس. تو اینڈ آف سروس کے جو ہے اس ٹائم پہ بھی آپ کی جو سائبر سیکورٹی کی کنٹرولز ہیں وہ ان پلیس رہنے چاہیے. انشور دی ریٹرن آف آل آرگنائزیشن ایسیٹس اینڈ ریووک ایکسیس رائٹس امیڈیٹلی. تو جو لاسٹ ڈے ہے اس وقت ساری ایکسیس جو ہے اس کو میک شور کیا جانا چاہیے. ایک پوری جو ہے چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ کیا کیا ایکسیس تھی اس امپلائی کے پاس، اس کو ریووک کیا جائے، ای میل پاسورڈس کو یا ای میل اکاؤنٹ کو ڈسیبل کیا جائے فار دا ٹائم بینگ، اور لیٹر آن دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل اس میں کیا ہے جی، اسائنڈ اینڈ اپرووڈ ڈسچارج فارم ڈاکومنٹنگ دا امپلیمنٹیشن آف پروسیجرس. کلیئر ہو گیا جی. کہ ہر چیز جو ہے اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ جی ہو گیا. نو، اس کو آپ نے سائنڈ شکل میں لے کے آنا ہے ڈاکومنٹ کو. پھر ہے جی کہ ان سب چیزوں کا ایک پیریوڈک ریویو ہے کہ آپ کی جو پرسنلز کی سائبر سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں تو نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو ریویو کرتے رہیں. آپ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے سائبر سیکورٹی کی اس کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریویو کی جانی چاہیے. کوارٹرلی ہوں، 6 ماہ بعد یا سال بعد، جب بھی ان کو ریویو کیا جانا بہت ضروری ہے.
تو پیریوڈیکلی ریویو کیا جائے اور اپڈیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے جی, پالیسی اور پروسیجرز کو, اور اس کا ریویو کا ایک اپنا پلان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ڈاکیومنٹ دا ریویو اینڈ اپڈیٹس اینڈ اپروو دیم بائی دا ہیڈ آف دی آرگنائزیشن. تو جب آپ نے اس کو ریویو کر لیا اور آپ نے اس کو اپڈیٹ کر دیا, نیا ورژن ریلیز کیا اس کا ڈاکیومنٹ کا, تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے اپروول لینا ہے ہائر مینجمنٹ سے. اور اس کا ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل ہے جی اپرووڈ ڈاکیومنٹ سیٹنگ دا ریویو اسکیجول, ٹھیک ہے جی. پھر ہے پالیسی انڈیکیٹنگ اٹ از اپ ٹو ڈیٹ with documented and approved changes, and then formal approval from the head of the organization via official email or paper or electronic signature. تو ریویو کے جتنے بھی اس میں پروسیس ہے اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس کا فارمل اپروول جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آل رائٹ, تو ابھی جو ہے وہ ہم اس پالیسی کو ریویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, سائبر سیکورٹی پالیسی کو. تو اس ڈاکیومنٹ میں ہمارے پاس بہت زیادہ پالیسیز ہیں, اور ہم آج صرف جس پالیسی کو ریویو کریں گے وہ ہے سائبر سیکورٹی ان ہیومن ریسورس. ہیئر اٹ از, ٹھیک ہے جی. ہم اس پالیسی پہ چلتے ہیں اور صرف اس پالیسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, سائبر سیکورٹی ان ہیومن ریسورس. اچھا جی, اس کا گول کیا ہے جی؟ The purpose of this policy is to provide best practice based cybersecurity requirements to ensure that entities' cybersecurity risk and requirements are effectively addressed before, during and when their work is completed or terminated. ٹھیک ہے جی. تو بیسٹ پریکٹسز کو میک شیور کرنا اور جو رسک ہے اس کو بھی میٹیگیٹ کرنا افیکٹولی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو تینوں فیزز ہیں اس کے اندر بیفور بھی ہے, جیسے ہم نے بات کی تھی اسکریننگ کی, ڈیورنگ ہے آپ اس کی ٹریننگ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں, اور جب ان کا کام ختم ہو جائے, کمپلیشن ہو جائے یا ٹرمینیشن ہو جائے, تو اس وقت بھی ان تینوں فیزز میں جو سائبر سیکورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا. آف کورس اس نے یہ جو پالیسی ہے یہ کمپلائی کرتی ہے این سی اے کے ACC فریم ورک کے ساتھ. اور اس کی جنرل ٹرمز ہیں, آپ دیکھیے تینوں فیزز میں آپ اس کو میک شیور کریں. پھر ہے کمپنی امپلائیز مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ اپروو دیئر فنکشنل رولز, کنڈیشنز اینڈ رسپانسبلٹیز. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر امپلائی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز سائبر سیکورٹی. تو NDA جو ہے وہ کلازز جو ہے وہ بھی ان سے سائن کروائی جانی چاہیے ہر امپلائی سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وائلیشنز ہیں اگر ہوتی ہیں تو اس کا کیا ان کو فائن ہو سکتے ہیں, یا کمپنی ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک کریکٹیو میئرس, اور جو بھی اس میں وہ اپنا ایکشن کریں. پھر ہے جی امپلائی انفارمیشن از پروہیبٹڈ وداؤٹ پرائر آتھرائزیشن. اور اس کے بعد ہے KPI جو ہے وہ اس کا ٹول یوز کیا جانا چاہیے ٹو انشور دی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس. اگر آپ KPIs جو ہے نا ان کو لنک کر دیں گے اس کے ساتھ HR کے ساتھ, جو اینول ان کے ڈیلیوریبلز ہیں ہر امپلائی کے اس کے ساتھ, تو وہ پھر اس میں یہ چیز بھی شامل ہو ان کے KPI لسٹ میں کہ وہ سائبر سیکورٹی کی جو ٹریننگ ہے اس کو بھی وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں, اور اس میں اگر کوئی ورک شاپس ہو رہی ہیں تو اس کو بھی اٹینڈ کریں وہ, ٹھیک ہے. تو اگر KPI کے ساتھ لنک ہوگا تو پھر آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اس سے, ٹھیک ہے جی. یہ اب تینوں اس میں پالیسی کا بھی حصہ ہیں کہ بیفور ہائرنگ کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور تینوں اس کے جو فیزز ہیں اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں کیا کیا انکلوڈ ہونا چاہیے. پروٹیکٹ آل اینٹی ایسیٹس ہیں, implement all required cyber security related activities, compliance کو آپ میک شیور کریں, commitment to cyber risk awareness program, security survey جو ہے اس کو لازمی کنڈکٹ کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور جس میں آپ میک شیور کریں کہ جی آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اسی طرح یہ ایک لانگ لسٹ ہے, اس کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, I will share with you the template. اور
دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کا پروسیجر ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پراپر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا پراپر ایک آبجیکٹیو آپ سیٹ کرتے ہیں، اور اسکوپ ہے، ریفرنسز، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے، اس کو جو ڈپارٹمنٹ وائز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آف کورس فائنینس والوں کے لیے ایک ڈفرینٹ اس میں آپ شیپ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، جو تھرڈ پارٹیز کے ساتھ پروکیورمنٹ والے ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے. تو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ٹورڈز سائبر سیکیورٹی، تو ان کو آپ کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے ایچ آر جو ہے وہ اسکریننگ کا جتنا بھی ہے پروسیس اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو باقی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں امپلائمنٹ کی این ڈی اے میں، وہ ساری جو ہے وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ریویو ہے اس ڈاکیومنٹ کا، یہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کو ریویو بھی کرتی رہے ڈاکیومنٹ کو، اور اپڈیٹ کیا جاتا رہے یہ ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک کہ اس میں آج کے سیشن میں ہم نے کافی اچھی اور افیکٹو جو ڈسکشن ہے وہ کی ہے، اور اٹ ول ہیلپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کہ وہ کیسے سائبر سیکیورٹی کے جو پالیسیز اور پروسیجرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں. اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آئی ایم ہیئر ود یو ٹو اسسٹ یو آن سائبر سیکیورٹی پروجیکٹس. Thank you very much. See you next time.